مدینہ 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 مدینہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مدنی ازہری نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو، جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ حاصل کر لیا کرو، کچھ لے لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنت کی کیاری کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلق الذکر ریاض الجنہ، جہاں جو ذکر کی محفل ہو اور وہ ذکر اللہ و رسول کے تعلق سے ہو تو وہ جنت کی کیاری ہے۔ دوسری حدیث پاک میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ جو ایک بار جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہ پھر کبھی نکالا نہیں جاتا۔ تو گویا کہ ہم جنتی ہیں، اس لیے میلاد مصطفیٰ میں شریک ہوتے ہیں، میلاد مصطفیٰ میں حاضر آتے ہیں، اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ یہ حضور محفل ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اس حالت میں کہ یا تو ہم محفل میلاد میں ہوں یا تو مسجد میں سجدے خداوندی میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سجدوں کو پیش کر رہے ہوں اور سبحان ربی الاعلی کی صدا ہو، یا پھر ہمیں موت آئے تو ذکر مصطفیٰ میں آئے، محفل مصطفیٰ میں۔ حضرات محترم، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ رب العالمین میں تم میں سے ایمان والوں کو بلندیاں و عظمتیں عطا فرمائے، اور یہ بلندی، یہ عظمت، یہ مرتبہ، یہ رفعت، درجات کی بلندی یہ کس لیے ہے؟ جب اللہ کسی چیز کو عطا کرتا ہے تو رب کے ہر عطا میں حکمت ہے۔ تو جب اس نے ہمیں یہاں بلندی عطا فرمائی تو گویا کہ کل قیامت کے دن بھی بلندی عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا ہے زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 10 منٹ۔ گویا کہ اللہ نے یہاں ہمیں بلندی عطا فرمائی ہے تو کل قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں بلندی عطا فرمائے گا۔ تو ایمان کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو یقیناً ہم قابل ستائش ہیں، قابل احترام ہیں، ہم محترم ہیں۔ اب یہ محترم ایمان کے اعتبار سے معظم، تو پھر ہماری شان یہ کہ کل قیامت کے دن بھی رب ذوالجلال اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ کل قیامت کے دن اعلیٰ مقام ایمان کے اعتبار سے عطا فرمائے گا، اور ایمان والوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہیں رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا جا تیرے لیے ہی جنت ہے، جا تیرے لیے ہی جنت ہے، جا۔ بندہ اپنے ایمانی اعتبار سے، ایمان ہونے کے اعتبار سے وہ جنت کی طرف بڑھے گا۔ معاملہ چاہے وہ حوض کوثر پہ ہو، معاملہ چاہے وہ صراط پہ ہو، معاملہ چاہے میزان پہ ہو، قبر سے لے کر حشر تک کی جتنی منزلیں ہیں کسی منزل پہ ہو، لیکن جب رب ذوالجلال کی بارگاہ سے رفعت عطا کیے ہوئے افراد پیش کیے جائیں گے تو وہاں سے اجازت دے دی جائے گی، میزان
ایمان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، کہا جائے گا جاؤ آگے بڑھو۔ پلسرات کو بھی بندہ جب گزرے گا تو پلسرات خود کہے گا اسے تو اللہ نے رفعت عطا کی ہے، اسے جانے دو۔ پھر رب کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا، کہا سن جب تو پلسرات سے پار ہوا، حوض کوثر پہ جان ملایا گیا، تو پھر جان تیرے لیے جنت بنایا ہے۔ وہاں تجھے رفعت اس لیے نہیں ملی کہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے وہاں بچ گیا، تجھے وہاں بچنا اس لیے نصیب نہیں ہوا کہ تو اپنے اعمال کے اعتبار سے بچ گیا، بچنا تجھے نصیب اس لیے ہوا کہ رفعت تمہیں میں نے دی ہے، اور یہ رفعت تمہارے ایمان کے لیے ہے۔ اور اس اعتبار سے جانے تو پھر آگے بڑھیں۔ رب فرماتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم دین سے بہرہ بر ہوئے ان کے لیے اعلیٰ درجات۔ جب اللہ نے ایمان کے اعتبار سے بلندی عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، مرتبے عطا فرما دیا، تو پھر اللہ فرماتا ہے سن لو ایمان والو، تم نے سمجھ لیا ایمانی تعلق سمجھ لیا، تو اب اہل علم کے تعلق سے بھی سمجھ لیا، اہل علم کے تعلق سے بھی سمجھ لیا۔ اچھا چلیں مولانا فرید صاحب اہل علم کے تعلق سے میں بتاتا ہوں۔ مولانا فرید صاحب نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تحقیق کا منظر پیش کیا۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے اعتراض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح، یہ اعتراض کہ مولا جب ہم تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں تو پھر تو ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہے کہ اس سے پہلے روئے زمین پر آگ سے پیدا کیے گئے مخلوقوں نے تباہی و بربادی و فساد برپا کیا، تو مولا ہم تو تیرے لیے عبادت کر رہے، تیری عبادت کر رہے، کیا سمجھ رہے؟ اللہ نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے، رب سے خوف زدہ بھی ہوئے، مسائل آگے بڑھے، گفتگو آگے بڑھے، اور رب نے معاف بھی کیا۔ جب رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد جو معاملات پیش ہوئے وہ آپ نے جان لیا، پھر کہا چلو تم سے کچھ سوالیں کرتا ہوں، ذرا بتاؤ دنیا کی ہر شے کو پیش کیا گیا، اب شے مخلوقات میں تمام چیزیں آئی، مخلوقات میں تمام چیزیں آئی، اب اسے پیش کیا گیا فرشتوں کے سامنے، فرشتوں بتاؤ یہ کیا ہے، فرشتوں بتاؤ یہ کیا ہے، فرشتوں بتاؤ یہ کیا ہے، تو حضرات فرشتوں نے کہا کہ مولا ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا، جو تو نے ہمیں بتایا۔ رب جب کسی کو نظام کائنات میں مرتب فرماتا ہے تو ایک احاطہ ایک دائرے کے اعتبار سے اسے محیط کر دیتا ہے۔ فرشتوں نے اپنے احاطے کا ذکر کر دیا، کہا مولا بس اتنے ہی جانتے جو تو بتایا، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر پیش کیا گیا تو حالت کیا تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کر دیا، تمام چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، پھر فرشتوں پہ پیش کیا۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے نوری ہیں، اور اللہ نے عظیم مخلوق کو پیدا کیا، وہ گناہ سے بھی پاک ہیں، خطا و نسیان سے بھی پاک ہیں، اور نوری بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں، لیکن جب بات آئی
جب بات آئی نائب انی جائل فی الارض خلیفہ کی تو رب ذوالجلال نے پیش کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب تمام چیزوں کا نام بتانا شروع کیا ہے، ہر شے کو اس کی پہچان کے ساتھ اس کا نام بتانا شروع کیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں جو تا قیامت استعمال کی جائے گی، چاہے وہ آپ کسی قسم کے آلے ہو، ہر ایک کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت آدم نے حضرت آدم کے علم کو دیکھ کر فرشتے حیران تھے، محو حیرت تھے کہ رب ذوالجلال کی عطا کو دیکھو جس کے تعلق سے فرمایا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ، یقیناً یہ عظمت والا ہے۔ میرا تفصیل میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایمان کے اعتبار سے ہر کوئی جنتی ہے، ہر کوئی عظمت والا ہے، ہر کوئی رفعت والا ہے، لیکن ایک علم کے اعتبار سے حضرت علامہ لیاقت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمام ایمان والوں میں اور میں آپ کو بتاؤں کبھی کوئی خود سے محاسبہ کرنے لگے تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے، کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ اکثر سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ قیامت کے دن جب محشر قائم کی جائے گی، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو تمام امتی پریشان ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سے لے کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتی اپنے اعمال کے اعتبار سے پریشان ہوں گے کہ کس کے پاس جائیں کہ ہمارا رزلٹ اچھا آ جائے۔ بھئی ایمان والے تو ہیں، پیروکار تو ہیں، پیروکار تو ہیں، لیکن رزلٹ اچھا کیسے آئے گا اس کے لیے پریشان ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ ہو جائے اور میں بول نہ سکوں، اس لیے ایک ایسا سفارشی ہو کہ جس کے سائے کرم میں آ جائے تو نجات کا پروانہ رب کی بارگاہ سے عطا کر دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تسلیم تک جائیں گے، اور ہر کوئی یہی کہے گا اذهبوا الی غیری۔ معاملات آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ میں تمہارے لیے۔ پھر اس میں کس نبی کا امتی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ آقا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ دیکھا جائے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ دیکھا جائے گا رحمت کے اعتبار سے، عطا کے اعتبار سے، عصمت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، رسول ہونے کے اعتبار سے، اور نبی ہونے کے اعتبار سے۔ ہاں 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 پیغمبر علیہ السلام اس روئے زمین پر آئے، کوئی کریم بنا، کوئی سخی بنا، کوئی نجیب بنا، لیکن بات جب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو انہیں کوئی صفت نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا، اور محبوب بھی ایسا۔ آپ کو بتاؤں ایک بات کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر تھے، اچانک خیالات آتے ہیں اور ان خیالاتوں کا اظہار حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں میرے مولا گویا کہ میں بڑا عظیم ہوں،
تو نے مجھے نبوت کی عطا فرمائی، رسالت کی عطا فرمائی، اور پھر اپنا کلیم بھی بنا لیا۔ کوئی ایسا نہ ہوگا جو تجھ سے ایسے کلام کرے۔ جس قدر تو نے ہمیں علم، نبوت اور رسالت اور یہ عظمت جو بخشی ہے، ایسا تو کوئی ہوگا نہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، میرے محبوب، میرے کلیم تمہیں خبر ہونی چاہیے، میرا ایک محبوب بھی ہے، میرا ایک محبوب بھی ہے جو تمام رسولوں کا رسول ہے، تمام نبیوں کا نبی ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں؟ پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا، ذرا انہیں دیکھ، ان کے اعمال کو دیکھ، انہیں جو عطا کیا ہے ہم نے انہیں دیکھ۔ تو دیکھا چھوٹی چھوٹی عمر ہے، بہت مختصر سی عمر ہے، کہا مولا یہ تو اعمال کے اعتبار سے بھی ہم افضل قرار دیے جا رہے ہیں۔ کہا پہلے دیکھ تو صحیح، اس کی آنکھ کو تو دیکھ، اس کے اوپر جو میری عطا و رحمت و مغفرت ہے وہ بھی تو دیکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غور کیا تو دیکھا کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ اپنے گناہوں کے سبب جہنمی ہو گیا، لیکن اچانک رب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے میرے مولا میں تیرے محبوب کا غلام ہوں، کیا تیری رحمت کے سامنے میرے گناہ زیادہ ہیں؟ اچانک رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اسے رحمتیں عطا کی جاتی ہیں، اسے مزدہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک بندہ ایسا کہ اپنی زندگی میں گناہ ہی گناہ کر رہا کہ اچانک ایک رات آتی ہے اور اس رات میں وہ قیام کر جاتا ہے۔ قیام کرنا تھا کہ رب ذوالجلال اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ان گناہوں سے کئی گنے زیادہ نیکیاں لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا تو کہا مولا یہ امت مجھے دے دے۔ کہا نہیں، تجھے خبر نہیں، یہ میرے محبوب کی امت جس سے تو معاشرہ کرنا چاہتا ہے کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے، کلیم اور محبوب میں فرق کیا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں۔ کلیم وہ ہے جو مجھ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور بنائے، اور حبیب وہ ہے جس سے میں کلام کرنے کے لیے سدرۃ المنتہا سے آیا، سدرۃ المنتہا سے آگے بلاؤ، سدرۃ المنتہا سے آگے بلاؤ، حبیب وہ ہے۔ تو قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام ہوں گے، تمام انبیاء علیہ السلام کی ذبح الی غیری ذبح الی غیری کہہ کر کے اپنے طرف سے انہیں بھیجتے رہے، اور آخر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آؤ میں تمہارے لیے، آؤ میں تمہارے لیے۔ اس وقت جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لواء الحمد عطا کیا جائے اور ایک عظیم کرسی عطا کی جائے گی، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام بارگاہ محبوب خدا میں حاضر ہوں گے، اور سب یہ کہیں گے اے اللہ کے محبوب آپ کو یہ عظمت و رفعت مبارک ہو، اے اللہ کے محبوب آپ کو یہ عظمت و رفعت مبارک ہو۔ آدم ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، کوئی بھی نبی ہو، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ اور جو تمام رسولان احسان ہیں سب حاضر ہو کر کہیں گے اے اللہ کے محبوب یقیناً آپ عظیم الشان شان والے ہیں، یقیناً اللہ نے آپ کو اپنی نعمت عطا فرمائی ہے، یقیناً آپ عظیم ہیں، آپ کو یہ عظمت و رفعت مبارک ہو، آپ کو یہ مرتبہ مبارک ہو، آپ کو یہ عزت مبارک ہو، اور تمام مبارکباد پیش کر کے ہٹتے چلے جائیں گے، تمام آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس میدان محشر میں جب بخشش کا معاملہ ہوگا اور سب کی بخشش کرائی جائے گی تو فرشتوں کی ایک جماعت
نہیں بلکہ نبی کے بھی محبوب اٹھائے اور گردانے جائے۔ جن کا چرچا میدان حشر میں کیا جائے گا، مولانا لیاقت علی صاحب کہاں ہیں؟ کہا یہ لیاقت ہے کون؟ کہا یہ وہی ہے جو اجمل العلماء کا دیوانہ ہے، جو سادات کی چھوچا کا دیوانہ ہے، اور صرف دیوانہ ہی نہیں ان کے دامن سے وابستہ بھی ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ اللہ نے جو انہیں مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اس اعتبار سے اگر غور کرے تو پھر میدان حشر میں ہی چلے۔ زبان بھلی سے ہے لیکن بیان اخذ کرتا عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک جماعت ایسی بھی ہوگی، ایک جماعت ایسی بھی ہوگی، ہر ایک کو تو سب لائن لگائے ہوں گے، میزان عمل پہ نامہ اعمال تولا جا رہا ہے، پلسرات پہ گزرنے کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی گر رہا ہے، کوئی ہوا کی طرح گزر جا رہا ہے، کوئی ڈگمگا کر گزر رہا ہے، اور کوئی جو ہے چلتے چلتے گر جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھنے میں آئے گا، یہ تمام معاملات ہوں گے، اور ہر ایک کے ساتھ ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ لیکن آؤ میدان حشر کے میدان میں دیکھو کہ آخر وہ کون سے بندے ہیں، کون سے مومنین کی جماعت ہے جس کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں، میزان پہ کوئی معاملہ نہیں، پلسرات پہ گزرنے کا کوئی معاملہ نہیں کہ ڈگمگا جائے۔ رب ذوالجلال فرمائے گا جاؤ آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ کچھ جنتی بھی ہوں گے اپنے نامہ اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے مکار اس دور کے ہیں کہ روزانہ اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، اسی کا دیا کھاتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں، آسان ہوتی ہے اور کار گھما کے چلتی ہے ادھر میدان کی طرف، یا دروازہ بند کر لیے کوئی دیکھ نہ لے کہ کون صاحب ہے، اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور اسی کے بندے کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی یتیم کو دیکھ لیا، کسی کمزور کو دیکھ لیا، بس اس کے مال کو ہڑپ کرنا، جائیداد کو ہڑپ کرنا، یا اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو لگے مارنے پیٹنے، یہ تمام معاملات تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اونچے، یہی معاملہ ہے منکر جب کھانے غرانے والے، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو ہر ایک کو اعمال کے اعتبار سے رب ذوالجلال فیصلے مرحمت فرمائے گا، اور جسے پکڑ لے تو کوئی طاقت ایسی نہیں جو بچا لے۔ جس کے لیے ہم مر رہے ہیں، جس کے لیے ہم کر رہے ہیں، وہی نہیں آگے بڑھے۔ اولاد کے لیے اچھا برا سب ہم کر لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں دنوں رات، اس کے لیے اچھا مکان بنوانا ہے، زمین جائیداد کر دینی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے کر کے بیٹے کو کبھی انجینئر بنا دیا، پروفیسر بنا دیا، یا بہت بڑا زمیندار بنا۔ کل قیامت کے دن مسئلہ پیش آ جائے، قیامت تو چھوڑو گیا، کسی روئے زمین پر مر جاؤ اور فاتحہ درود پڑھنا ہو تو وہ نہیں پڑھے گا، کہے گا مولوی صاحب کو بلا لا۔ مولوی نے کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا، اس کے باوجود مولوی صاحب کو پوری زندگی جھوٹ بولے، اور تمہارے لیے دعا مغفرت کرنے کے لیے وہی مولوی صاحب۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ جانتے ہیں آپ یہ علماء کیا ہے؟ نائبین رسول، العلماء ورثۃ الانبیاء فی التبلیغ فی التوحید۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، کس چیز پر؟ جو آپ کرو گے اس چیز پر، جو ہم کریں گے اس چیز پر۔
جو ہمارے روزمرہ کی زندگی ہوگی اس چیز پر، جو ہم پڑھیں گے، جو ہم پکیں گے اس چیز پر، جو ہم کریں گے اس چیز پر، جو سکھائیں گے اس چیز پر، جو سیکھیں گے اس چیز پر۔ اب رب شاہد ہوا، رب کا محبوب شاہد ہوا، شاہد بنا، اور رب کا محبوب فرماتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ اب آپ کے پیر پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہو جائیں تو قیامت کے دن اگر اچھائی کے شاہد ہو جائیں تو یقیناً قیامت کے دن بے حساب بخشے جاؤ، اور اگر منہیات الہیہ پر شاہد ہو جائیں تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بتاؤ، جانتا بھی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا، دغابازیاں کرتا تھا، مکاریاں کرتا تھا، یاریاں کرتا تھا، پھر وہ اس کے باوجود دعائیں کر رہا ہے۔ اچھا ایک بار بتاؤں، ایک حدیث پاک اور سنو، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ کی جماعت مسجد نبوی سے نکلے اور پوری جماعت صحابہ کی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بہرور ہو رہی تھی، ہم اللہ کی رحمت ان پر برس رہی تھی۔ صحابہ اکرام کی جماعت ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف کھڑی تھی، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں کھڑے تھے کہ ایک میت کو لے کر لوگ ایک جنازہ سامنے سے گزرا۔ صحابہ اکرام کی جماعت نے کہا ماشاءاللہ کتنا خوش نصیب ہے یہ شخص، اپنے اعمال کے اعتبار سے تو رب کی بارگاہ میں بخشا جائے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وہ میت کو لے کر وہاں سے لوگ گزر گئے، جنازہ وہاں سے گزر گیا، پھر ایک اور میت کو لے کر کچھ لوگ سامنے سے گزرے۔ ابھی صحابہ اکرام اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کہ صحابہ اکرام کی نظر پڑی اور کہا یہ وہی شخص ہے جس کے اعمال نیک لوگوں میں مشہور ہیں، اس کی تو سخت پکڑ ہوگی، یہ اپنے اعمال کے اعتبار سے بڑا گندا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو مسکرائے۔ اچھا صحابہ اکرام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو دیکھتے تھے، یہاں تک کہ نماز میں بھی ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے آقا نماز کس قدر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آنے والے وقت میں نعمت ہدایت دی جائے گی اور ہدایت کا ستارہ گردانا جائے گا، تو کیا کوئی مجھ سے پوچھ لے بتا میرے آقا پاؤں کس طرح رکھتے تھے، کس قدر رکھتے تھے، کیسے رکھتے تھے، ان کے ہاتھ کیسے نماز کی حالت میں ہوتے تھے، ان کے اعضائے جسم نماز کی حالت میں کیسے ہوتے تھے، ان کے ماتھے کو زمین پر کیسا رکھا پایا تم نے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کسی بھی صحابی کو پوچھ لو، حدیثیں اٹھا کر دیکھ لو، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے نماز کی حالت میں ہو، قیام کی حالت میں ہو، یا کسی بھی روزمرہ کی زندگی میں وہ ایام گزارتے ہو جو ضروریات زندگی میں شامل ہیں، تو صحابہ کرام ایک ایک ادا کو بیان کرتے ہیں، اور وہی ادا رب ذوالجلال بیان کر رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرائے تو صحابہ کرام حیرت میں، یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آخر یا رسول اللہ پہلے میت کی تعلق سے جو ہم نے کہا تب بھی آپ مسکرائے، دوسرا جنازہ گزرا اور جب ہم لوگ گفتگو کیے تب بھی آپ مسکرائے، یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میرے مساجد، جو پہلی میت گزری تھی نا، پہلا جنازہ جسے آپ نے کہا یہ اپنے اعمال کے اعتبار سے بڑا خوش نصیب ہے، بارگاہ رب سے بخشش کا پروانہ ملے گا، میرے صحابہ جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ بات نکلی رب ذوالجلال نے اسے نیکوکار بنا دیا، وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے بڑا کرتا تھا، لیکن میرے صحابہ آپ کی زبان سے یہ بات جیسے ہی نکلی اللہ رب العالمین نے ایک نیکی کو اس کے تمام گناہوں پر بھاری فرمایا اور اسے نیکوکار بنا دیا۔
پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دوسرا جنازہ جو گزرا، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دوسری میت گزری ہے، دوسرا جنازہ گزرا ہے، وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے بڑا اچھا تھا، بڑا نیکوکار تھا، لیکن جب آپ نے انہیں دیکھا تو آپ نے کہا یہ دیکھو یہ وہی ہے جو اپنے اعمال کے اعتبار سے کیا کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کی گرفت ہوگی، اللہ نے اس کے تمام نیکیوں کو ایک گناہ کے سبب مٹا دیا اور گناہ کو غالب کر کے اسے گنہگار بنا دیا، عتاب مولا کا وہ شکار ہو گیا۔ برادر میں اس حدیث پاک سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یقیناً آقا کے دیوانے اور آقا کے نائبین علماء کی جماعت اور سادات کی جماعت اگر کسی بندے کو پسند کر لے تو وہ اپنی رحمتوں کا حقدار ہو جایا کرتا ہے، اور مرحوم علیہ الرحمہ علماء کے بھی محبوب تھے اور سادات اکرام کے بھی محبوب تھے، وہ سادات بھی محبوب نظر، یقیناً رب ذوالجلال انہیں کروٹ جنت عطا فرماتا، اگر ان سے محبت ہے وہ بھی دیکھتے چلو، اور اگر بتا اوقات کسی کے دل میں کسی قسم کا غیر شرعی یا کسی طرح کی سوچ و فکر یا کھوٹ ہو تو وہ بھی سنتے چلے کہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال ایک جماعت ایسی ہوگی جسے کہے گا جا جنت میں جا، مومنین کی جماعت کی جا رہی ہوگی لیکن حساب و کتاب کے بعد صرف وہ جماعت ہوگی جسے رب ذوالجلال کہے گا جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ، تمہارے لیے جنت ہے، دروازہ کھلا ہے، جاؤ رضوان جنت انہیں آواز دے رہا ہے جاؤ، وہ جا رہے ہوں گے، تمام مومنین جا رہے ہوں گے کہ اچانک وہ مڑ جائیں اور پھر رب کی رحمت کی طرف بڑھنا شروع کریں گے، تو رب فرمائے گا کیا ہوا تمہیں تو جنت میں چلے جانا چاہیے، پھر واپس کیوں آ رہے ہیں؟ جس کے لیے ساری دنیا کی مخلوق کوشاں اپنی پوری زندگی صرف اسے حاصل کرنے میں گزار دیتی ہے، تمہیں تو ایسے ہی مل رہا ہے، جا کیوں نہیں رہے؟ پتہ ہے وہ کون سی جماعت ہوگی؟ وہ علماء کی جماعت ہوگی، وہ حفاظ کی جماعت ہوگی، اور وہ لوٹ کر اس لیے آ رہی ہوگی کہ میں تو جنت میں جا رہا ہوں، یہ رب کی عطا ہے، لیکن کیسے چلا جاؤں؟ رب پوچھے گا بتا کیوں نہیں گئے؟ کہا مولا کیسے چلا جاؤں؟ میں جنت میں چلا جاؤں اور کچھ لوگوں کے میرے اوپر احسانات باقی ہیں، اس احسان کا بدلہ کیسے نبھاؤں گا؟ جب میں چلا جاؤں گا وہ کہاں جائیں گے، میں کیسے انہیں بدلہ دے پاؤں گا؟ رب فرمائے گا کیا چاہتا ہے تمہیں کس چیز کی حاجت ہے؟ کہاں مولا میں جنت میں جاؤں گا، لیکن تجھے خبر ہے مولا فلاں بندہ جو ہے نا مجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا، مدرسے میں کچھ کمی تھی، کھٹا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا وہ فوراً لا کر کے مجھے پیش کیا، میرے مدرسے میں آیا، میرے مدرسے کو دیکھا اور پھر محبت سے مجھے یاد کیا، میرے مولا میرے گاؤں کے لوگ مجھے محبت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، ان کی کچھ سوچو فکر کو بنائے تھا، لیکن وہ محبت کی نظر مولا اسی محبت کی نظر اور اسی عطا اسی محبت کی نظر کے بدلے مولا جو تیری عطا مجھ پر ہے اپنی رحمت کے صدقے اسے معاف کر دے اور میرے ساتھ جنت میں بھیجے، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ فلانے کو نہ لے لوں، فلانے کو نہ لے لوں، فلانے کو نہ لے لوں، کیونکہ تعمیرات میں میری روزمرہ کی زندگی میں میری ضروریات میں میری محبتوں میں شامل وہ لوگ تھے، وہ فلاں تھے، وہ فلاں تھے، مولا میں کیسے تنہا جنت میں چلا جاؤں؟ رب ذوالجلال فرمائے گا اچھا یہ بات ہے تو پھر دیکھ کون ہے تیرا چاہنے والا جو تجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، اگر ایسی بھی محبت اس کے دل میں ہے تو چاہتا ہے اللہ، جس کا حساب کا معاملہ تھا کہ قریب جہنم میں جانے والا تھا، اسے مولانا لیاقت جیسی شخصیت محبت کے سبب رب سے کہہ رہا ہے مولا تو نے جنت تو دے دیا، علم کی برکت سے تو نے جنت تو دے دیا، اپنے محبوب کی آل کی محبت کی برکت سے، تو مولا اس محبت کی لاج رکھ لے جو مجھ سے محبت کرتا تھا اسے بھی میرے ساتھ بھیج دے، اور پھر
ایسے لوگ علماء کے ساتھ جنت میں جائیں گے جو بعد میں بڑی سے باغی ہو گئے ہو یا اللہ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہو یا وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے جہنم میں جانے والے ہو، حفاظ انہیں بخشواتے نظر آئیں گے، علماء انہیں بخشواتے نظر آئیں گے. اور یہ اور جماعت نہیں، حضرت علامہ مولانا الحاج لیاقت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت ہوگی، ایسی شخصیت ہوگی، علامہ اظہری جیسی شخصیت ہوگی، حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جیسی شخصیت ہوگی، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ جیسی شخصیت ہوگی، یا ویسی شخصیت ہوگی جو علماء کی بارگاہ میں رہ کر ان کی قدم بوسی کیا گیا. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو اعمال کے اعتبار سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت رسول سے ہمارے قلب کو بہتر فرمائے، اور علماء صلحاء کی صحبت عطا فرمائے، اور ہمارا حشر بھی کل میدان حشر میں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کی جھرمٹ میں ہو. رب ذوالجلال ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ لی ولنا وسائر المؤمنین. السلام علیکم.